بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کمپیوٹر کی طرح دماغ چاہتے ہو تو گائے کا دودھ پیا کرو۔ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے لیے دہی کا آٹا اور گاجر زیادہ کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو، یہ آپ کی نیند متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ باورچی خانوں کے دروازوں اور سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہیں وہ روزانہ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پانے کا انتظام کریں۔ فرائی پین میں ذرا سا بھی گیلا پن رہ جائے تو اس میں گھی ڈالنے پر وہ چڑ چڑ کرتا ہوا اچھلتا ہے۔ اگر اس اچھلتے گھی میں چٹکی بھر آٹا چھڑک دیں تو چھینٹیں نہیں لگیں گی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سر کے بال گرنے کی وجوہات: ذہنی دباؤ کا ہونا، مکمل خوراک نہ لینا، جنسیاتی بال گرنا، بالوں کو رنگنا۔ اگر طالب علم صبح شام 1 چمچ شہد چاٹ لیا کریں تو اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھے ہوئے کو بھی یاد رکھ سکیں گے۔ لیموں کا رس بیسن میں ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ لہسن کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو سوتے وقت رات کو نیند نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ شوگر کی چند خاموش علامتیں: بار بار پیشاب کا آنا، دھندلا نظر آنے لگنا، وزن کا کم ہو جانا، پیروں اور ٹانگوں کا سن ہونا، بھوک زیادہ لگنا اور پیاس زیادہ لگنا، اکثر کھانے کے بعد تھکاوٹ کا محسوس ہونا۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک انار روزانہ کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا ٹھہر ٹھہر کر کھائیں اور چبا کر کھائیں۔ نفسیات کا کہنا ہے مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ زیادہ دیر سونے سے دماغی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہو تو کالی مرچ چبا کر کھاؤ۔ پانی میں لیموں ڈال کر نہانے سے بدن پر پسینہ نہیں آتا۔ کسی نئے شہر جاؤ تو وہاں کا پیاز استعمال کر لو تو اس شہر کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ کھائیں۔ انگور کھانے سے بلغم باہر آ جاتی ہے اور پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ بھینس کا گوشت کھانے سے جسم پر موٹاپا آتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کرو: کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی۔ گرین ٹی 1 کپ روزانہ پینے سے معدے میں گیس ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لو۔
دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لینے سے معدے کو آرام ملتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ کالے یرکان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ صبح جلدی آنکھ کھلنا اللہ پاک کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سوئے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ جو عورت دوپہر کو سو جاتی ہے وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوپہر کے وقت بس کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن صاف اور جلدی دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہونے لگے تو پودینہ کے پتے چباؤ۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے اس گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بارش کے موسم میں کچے پیاز کا استعمال کرنے سے وبائی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر کو جھاڑ لینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ وقت اور دولت 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ اگر اچانک نزلہ شروع ہو جائے تو ادرک، کالی مرچ اور لونگ کی چائے بنا کر پی لیں تو فوری طور پر نزلہ بند ہو جائے گا۔ اگر رات کو کچن صاف کرنے کے بعد سلیب پر نمک اور ہلدی ملا کر تھوڑا تھوڑا لگا دیں اور ساتھ ہی چولہے پر بھی رکھ دیں تو چونٹیاں نہیں آئیں گی۔ پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے نہانے کے پانی میں تھوڑا سا ڈیٹول یا پھر کیوڑا ڈال کر نہائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ آلو کی بدہضمی دور کرنے کے لیے گرم مسالہ یا سوڈا استعمال کر لیں۔ بیسن کھانے کی بدہضمی جوائن یا انار دانہ سے دور ہوگی۔ اخروٹ کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو انار کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ آم کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو دودھ پینے سے دور ہو جائے گی۔ اروی کی بدہضمی کھٹائی یا دار چینی سے دور کرے۔ انناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ رہے گا۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہوں وہ لیموں چاٹ لیا کریں۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلا خراب ہو تو کھل جاتا ہے۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بنائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچی گاجر چبانے سے آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ 1 چمچ نمک اور 1 چمچ لیموں کا رس لے کر دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔